الحمد للہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن اسرحکن سراحا جمیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، گزشتہ مجلس میں آپ تمام کی خدمت میں نے 8ویں ہجری کے اہم واقعات میں سے ایک آخری واقعہ جو تھا وہ غزوہ حنین کا واقعہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، جس کی تفصیلات بیان کی۔ ہر کامیابی اور فتح کے ساتھ زندگی کچھ مشکل حالات بھی لے کر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا نے ہر طرح سے آزما لیا تھا، لیکن ایک واقع افک جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی افک عربی زبان میں بہتان کو کہتے ہیں، تو واقع افک کے ذریعے سے جب آپ کو آزمایا گیا تو دنیا نے اس بات کو محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات سے جو وابستگی ہے، اس کی بنا پر یہ ایک ایسا گوشہ ہے جس گوشے میں ہم اللہ کے رسول کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دشمنوں نے اس بات کا اندازہ کیا۔ طاقت، زور، پیسہ، سیاست، مکر، فریب، ہر طرح کی چالیں اللہ کے رسول کے خلاف چلی گئیں، لیکن وہ سارے امتحانات میں سرخرو رہے۔ اللہ نے ہر قدم پر ان کی مدد کی۔ اب آخری حربہ، آخری ہتھیار جو دشمنان اسلام کے پاس رہ گیا تھا وہ تھا آپ کے گھر والوں کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ غزوہ حنین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو مال غنیمت عطا کیا، اس غزوے سے پہلے کبھی اصحاب قریش نے اتنا زیادہ مال غنیمت نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا بڑا حصہ قریش کو دے دیا جائے، چونکہ وہ نو مسلم ہیں، اور انصار کو کسی قدر کم حصہ ملا، جس پر چیمے گوئیاں ہوئی۔ میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول نے اس کا تدارک کیا اور اس سچویشن کو آپ نے سنبھال لیا۔ اب جب مدینہ منورہ واپس آ گئے اور 9ویں ہجری شروع ہوئی تو قدرے مسلمانوں کو آرام ملا اور غزوات سے کسی قدر مسلمانوں کو نجات ملی۔ منافقین کی تعداد، کچھ روایات یہ بتاتی ہے کہ اس دور میں کم و بیش 400 سے زیادہ جو ہے منافقین مدینہ منورہ میں متمکن تھے، رہتے تھے، ان کے مکان تھے۔ اب ان منافقین کے پاس ایک آخری صورت یہ رہ گئی تھی کہ اللہ کے رسول کی ازواج کو جائیں اور اللہ کے رسول کے خلاف ورغلائیں۔ یہ ایک ذریعہ ہے جس ذریعے سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ آج کا موضوع بڑا کنٹروورشل بھی کہہ سکتے ہیں، انگریزی زبان میں سینسیٹیو بھی ہے اور نازک موضوع ہے۔ آج ہم 3 مضامین کے تحت گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج میں آپ کو صرف واقعہ سناؤں گا۔ آج میں آپ کو
صرف واقعہ سناؤں گا، اور آنے والی مجلس میں انشاءاللہ کچھ آیات اس سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ان آیات کو سنا کر اس کی تفسیر، اس کی تفہیم اور توضیح کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ دونوں ہی ایک ہی مجلس میں رکھوں گا تو کافی طویل ہو جائے گی مجلس۔ اس خیال سے میں نے اس کو دو مجالس میں تقسیم کیا ہے آج کی ٹاپک کو۔ آج ہم گفتگو کریں گے اظہار، ایلا اور تخییر کے بارے میں۔ میں اس کے بارے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اظہار کہتے ہیں کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ اگر آپ کسی سے اختلاف کی نیت رکھتے ہیں بالخصوص اور اس کو ظاہر کریں تو اسے اظہار کہتے ہیں۔ تخییر کہتے ہیں ایک ایسے عمل کو کہ جس میں کسی کو آپ اس بات کا حق دیں کہ وہ فیصلہ کر لیں اپنے حق میں، یا جو بھی مسئلہ ہے اس موقع پر اس مسئلے میں وہ فیصلہ کرنے کا ان کو حق دے دینا ہے، جو ہوتا ہے اسے تخییر کرنا کہتے ہیں۔ اور ایلا کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیویوں سے ایک مدت مقررہ کے لیے الگ رہنے کا فیصلہ کر کے، اعلان کر کے یا قسم کر کے یا قسم کھا کے علیحدگی اختیار کر لے تو اس عمل کو ایلا کرنا کہتے ہیں۔ 9ویں ہجری کا یہ سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ منافقین نے ازواج مطہرات کے پاس آ کے، بالخصوص حضرت عائشہ کی کم عمری اور مزاج کی تیزی کو پیش نظر رکھ کے حضرت عائشہ کو ورغلاتی رہتی تھی، یہ کہہ کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات کے ذریعے سے بے شمار دولت آئی ہے، سارے زمانے میں بانٹ رہے ہیں، نو مسلمین میں بانٹ رہے ہیں، لیکن آپ ازواج مطہرات ہیں، آپ کا اس مال پر سب سے زیادہ حق ہے، اور سارے مدینے میں آپ سے زیادہ مفلوق الحال کوئی دوسرے نہیں ہے۔ obvious بات ہے، خواتین کا مزاج اکثر جو ہے مال و معاد کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، تو ازواج مطہرات کو وہ یہ کہہ کر باور کراتی رہتی کہ رسول اللہ آپ لوگوں کو آپ کے حق سے محروم رکھے ہیں، نعوذ باللہ۔ مال غنیمت میں جو خمس کا قانون ہے، اس قانون کے تحت جو مال آیا ہے اس میں آپ لوگوں کا حصہ ہے، آپ کا حق ہے، آپ بڑی آرام کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ دیکھیے کتنا مال آ رہا ہے، کتنا زیادہ مال آ رہا ہے۔ اگر رسول اللہ اس میں سے کچھ آپ کو دے دیں تو کیا مسلمانوں کا نقصان ہو جائے گا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کا مزاج اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ اور آپ سے منسلک اہل بیت جو ہیں وہ متمول زندگی جیے، پیسے کی زندگی، شہرت کی زندگی، مال و معاش و معاد کی زندگی، آرام و آسائش کی زندگی، جس کو آپ آج کی زبان میں لگژوریس لائف کہہ سکتے ہیں، یہ نہ اللہ کے رسول کا منشا تھا، نہ آپ کا کردار تھا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ میں جبرائیل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان سے گفتگو کر رہا تھا، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے کمر بند پہ جو بکل لگایا جاتا ہے سامنے، اچھا خوشنما معلوم ہونے کے لیے اس زمانے میں بھی کچھ بروشز وغیرہ جیسا کوٹ پہ لگاتے ہیں، ویسا بکل لگایا کرتے تھے کمر بند کو، تو اس کا جو سائز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ کے اتنا بڑا تھا۔ ایک ایسے جو ہے فرشتے کو اللہ نے نازل فرمایا، اور جبرائیل نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ نے تخلیق کرنے کے بعد سے اب تک وہ جس مقام سے تھا اس مقام سے کبھی باہر نہیں نکلا، اور آج پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے۔
اور وہ فرشتہ اللہ کے رسول سے یہ سوال کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے آپ سے یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبد رسول بننا چاہتے ہیں. یہ کیسا نازک سوال ہے. داؤد، سلیمان، یعقوب، یہ سارے انبیاء جو گزرے ہیں یہ بادشاہ بھی تھے اور نبی اللہ بھی تھے. بادشاہ اور نبی تھے. تو رسول اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ عبد یعنی غلام کو کہتے ہیں. اب اللہ کے غلام رسول بننا چاہتے ہیں. اب انسان دنیا میں اپنے سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے اگر دیکھے تو سب سے بڑا جو سٹیٹس ہو سکتا ہے وہ کسی ملک کی بادشاہت ہے، اور سب سے ادنا جو سٹیٹس ہو سکتا ہے وہ اس جگہ پر آپ غلامی کریں کسی کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عبد بننا چاہتا ہوں اور رسول بننا چاہتا ہوں. اللہ کا بھیجا ہوا عبد بننا چاہتا ہوں. یہ اللہ کے رسول کا انتخاب تھا. اللہ کے رسول کا اللہ سے یہ قرار تھا کہ وہ بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتے بلکہ عبد رسول بننا چاہتے ہیں. اب ایک مرتبہ عبد رسول بننے کا قرار اللہ سے کر لینے کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور کردار کے مغایر تھا کہ وہ آپ لاوش زندگی جیتے. آپ نے اپنی مرضی سے فقیری کا انتخاب کیا ہے. اگر کوئی مہدویوں سے یہ پوچھے کہ بھائی معاش کمانا، پیسہ کمانا، مال و ثروت جمع کرنا، ترقی کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز ہے، آپ لوگوں کے پاس اس چیز کو منع کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی سنت خاص یہ ہے کہ اللہ نے مال و متاع بھی رکھا اور فقیری کو بھی رکھا، تو اللہ کے رسول نے مال و متاع کے مقابلے میں فقیری کا انتخاب کیا، مال و متاع کو ٹھوکر مار دی. آپ چاہتے تو بادشاہ ساری دنیا کی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا. آپ نے فقیری کے راستے کو اختیار کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کب مانتی ہیں؟ آدمی کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس کی گھر کی عورتیں ہوتی ہیں. کبھی ماں کی صورت میں وہ امتحان لیتی ہے، تو کبھی بیوی کی صورت میں وہ امتحان لیتی ہے، تو کبھی بیٹی یا بہن کی صورت میں امتحان لیتی ہے. خواتین اکثر آدمی کو اس کے ایمان کے امتحان میں ڈالتی رہتی ہے. ایسا ہی معاملہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہوا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ام المومنین، یہ دونوں، ایک حضرت عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر تھیں، اور حضرت حفصہ جو تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر تھی. یہ دونوں مکی، مہاجر، قریش، اور دونوں کے باپ میں دوستی اور قدیم تعلقات. اس بنا پر آپس میں ان دونوں کے بھی جو ہے تعلقات بڑے مضبوط تھے. اچھا، ان دونوں کے بیچ میں تعلقات کی نوعیت یہ تھی کہ جو سوکن کا رشتہ ہوتا ہے وہ رشتے کی کڑواہٹ بھی تھی، اور ایک قبیلے قریش ہونے کی بنا پر ان دونوں کے بیچ میں دوستی بھی بہت زیادہ تھی. تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی کام کرتی تھی، ایک دوسرے کے خلاف بھی کام کرتی تھی. یہ دونوں کا رشتہ بڑا عجیب و غریب تھا. لیکن اس مرتبہ یہ دونوں رنگ لیڈرز تھی اور دوسری ازواج ان کے رنگ میں آ گئی، اور اللہ کے رسول پر اس بات کا دباؤ ڈالا کہ وہ ان کے معاشی حالات کو کشادہ کر دے. جو کچھ بھی مال میسر ہے اس میں سے ان کو کچھ زیادہ فراہم کرے تاکہ ان کی زندگیوں میں کچھ سہولت آ سکے. اب ان دونوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالنا شروع.
ان کی مار میں دوسری ازواج بھی آ گئی تو ساری کی ساری ازواج مل کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کیا. اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا. بیویوں کا کام ہی ہے شوہر کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے اس پر وزن رکھے، بوجھ رکھے، اسے آزمائے. اللہ کے رسول کو پہلے بھی آزمایا گیا، لیکن اس مرتبہ یہ جو دباؤ ڈالا گیا تھا وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ان تمام سے ایلا کیا جائے. ایلا کہتے ہیں وقت مقررہ کے لیے شوہر اس بات کی قسم کھا لے یا عہد کر لے یا فیصلہ کر لے کہ میں اب اپنی بیوی کے ساتھ اتنی مدت تک نہیں رہوں گا، اسے ایلا کرنا کہتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا اور ساری ازواج سے علیحدگی کو اختیار کر لیا. مسجد نبوی میں ایک بالا خانہ تھا، مسجد نبوی کے اندر تھا یا اس سے متصل تھا، اس کی تحقیق ہم کو روایات میں نہیں ملتی، لیکن وہاں پر ایک بالا خانہ تھا. بالا خانے سے مراد میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس کی حیت اور نوعیت یہ تھی کہ ایک ہی بلڈنگ میں جس طرح آپ کے پاس مچانے ہوتی ہیں اونچائی پر بنی ہوئی بڑی بڑی مچانے جس پر آپ سامان وغیرہ سٹور کرتے ہیں اور گھر میں سیڑھیاں لگا کر رکھتے ہیں، اس کے اوپر چڑھیں، حسب ضرورت سامان رکھ دیں اور حسب ضرورت اس میں سے سامان نکال کر لے آئیں. اس طرح کا جو ہے کنسٹرکٹڈ ایریا تھا جس کے اندر اللہ کے رسول کبھی تنہائی کا وقت گزارنا چاہتے تو وہاں پر استراحت فرماتے تھے. اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو وہاں پر رو کے رکھا اور ازواج میں سے کسی کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. اچھا، اب یہ معاملہ تھا میاں بیوی کے بیچ کا، شوہر اور ان کی بیویوں کے بیچ کا معاملہ تھا. لیکن یہ تشہیر پا گیا، اس کی شہرت ہو گئی کیونکہ منافق لگے ہوئے تھے، آپ کو جڑے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، حالات پر ان کی نظر تھی، بلکہ وہ خود محرک تھے، کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اللہ کے رسول کی زندگی میں مشکلات پیدا ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے واقعے کے مرکز میں ہیں، بیچو بیچ. اور اس واقعے کی جو تفصیل ہم کو روایات اور درایات میں جو ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. بخاری، مسلم وغیرہ ساری کتابوں میں یہ جو ہے بڑی تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ حضرت عمر کی روایت سے ہوا یہ کہ سورہ تحریم قرآن مجید میں 66واں سورہ ہے، تو اس کے نزول، شان نزول کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن، بلکہ پہلے مفسر وہی تھے. تو حضرت عبداللہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعے کی انفارمیشن چاہتے تھے فرسٹ ہینڈ. اس کی کچھ آیات ابتدائی سورہ تحریم کی اسی واقعے کی تفصیل میں آئی ہیں، وہ میں انشاءاللہ آنے والی مجلس میں رکھ کے اس پر گفتگو کروں گا کیونکہ بڑا توضیح طلب مرحلہ ہے وہ. آج میں صرف واقعہ سناؤں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پوچھنا چاہتے تھے، لیکن دیکھیے اخلاق کیسے ہیں. اپنے کسی بزرگ سے کوئی بات بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو موقع اور محل کا انتظار کیا جائے. آج کی سوسائٹی اینگزائٹی کا شکار ہے، کوئی انتظار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. نہ بڑا چھوٹے سے کچھ بات کرنے کے واسطے رکنا چاہتا ہے، نہ چھوٹا بڑے سے کوئی بات کرنے کے واسطے رکنا چاہتا ہے. یہاں تک کہ اب ہم بچوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، پڑھاتے بیٹھے ہوتے ہیں، بچے آ کے جو ہے اگر ان کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو ایک کو میں پڑھا رہا ہوں ادھر منہمک ہوں، دوسرا بچہ بازو سے کھینچتا اپنی طرف، یہ کہہ کر کے میاں یہ کیا ہے، نہیں رکتے. لیکن ہم کو ہمارے بچپن میں اس بات کی نصیحت اور تلقین کی گئی تھی اور یہ اخلاق سکھائے گئے تھے کہ آپ اس وقت تک انتظار کریں جب تک آپ کے بڑے آپ کا جواب دینے کے لیے فری نہیں ہو جائیں. وہ جب فری ہو جائیں تب بڑے اخلاق اور نرمی کے ساتھ آپ اپنا سوال ان کے سامنے رکھیں. ہم نے تو یہی سیکھا ہے اپنے بڑوں سے.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال انتظار کیا ایسے کسی موقع کا. 1 سال وہ لکھتے ہیں کہ میں 1 سال تک انتظار کرتا رہا ایسے کسی موقع کا کہ امیر المومنین حضرت عمر ملے تو میں انہی سے اس کا شان نزول پوچھوں گا. وہ انتظار کرتے رہے. جب ان کو موقع ملا انہوں نے عرض کی اے امیر المومنین آپ مجھے اس سورہ تحریم کی ان آیات کے نزول کا واقعہ سنائیں اور اس کی تفصیل مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل سے یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو سنایا اور انہوں نے بڑی تفصیل سے روایت کی. بڑا تفصیل سے یعنی ایک جز اس کا جو ہے موجود ہے حدیث کی کتابوں میں مختلف طرق سے, کچھ کم کچھ زیادہ, لیکن اوورال سارا واقعہ ساری حدیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم مکے والے جو تھے ہمارے پاس یہ طریقہ تھا کہ ہماری بیویاں ہماری اطاعت میں رہتی تھیں. اگر ہم انہیں کچھ کہہ دیں تو وہ ہمارا جواب نہیں دیتی تھی کسی بات کا. لیکن جب ہم ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تو یہاں یہ حالات ہم نے دیکھے کہ یہاں کی عورتیں اپنے شوہروں کو سامنے سے جواب دیتی ہیں, مقابلے کو آ جاتی ہیں. ہماری عورتیں جب ان کے بیچ میں رہنے لگیں اور گھل مل گئی ان میں تو ہماری عورتیں بھی ان کی یہ ساری خصوصیات سیکھ لی. اور ایک مرتبہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی ایک بیوی کے مکان پر گیا اور ان سے کسی معاملے میں تلخی ہو گئی. میں نے ان سے کچھ برا بھلا کہہ دیا, وہ سامنے سے جواب دینے لگی. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تیرے لیے یہ روا ہے کہ تو اپنے شوہر کو سامنے سے جواب دے, زبان درازی کرے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا اس جواب پر حضرت عمر کا منہ بند ہو گیا. انہوں نے کہا عمر تو کیا ہے, تیرا کیا موقف ہے؟ وہاں اللہ کے رسول کی ازواج ان کو سامنے سے جواب دیتی ہیں. اللہ اکبر. عمر تمہارا کیا موقف ہے؟ رسول اللہ کی بیویاں انہیں سامنے سے جواب دے رہی ہیں, جاؤ معلوم کر لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق ہوا, حیرت میں ہو گئے. وہاں سے نکلے. اب دیکھیے یعنی ڈائنامکس آف دی فیملی کیسے ہیں. حضرت عمر کی بیٹی رسول اللہ کی بیوی ہے. حضرت عمر اپنی اس بیوی سے معاملہ کر رہے ہیں جس کی وہ بیٹی نہیں ہے, یعنی ان کی سوکن کی بیٹی ہے. وہ طنز بھی کر رہی ہے تو ایسی جگہ طنز کر رہی ہے جہاں دل پر چوٹ لگے. رسول اللہ کی ازواج انہیں پلٹا کر جواب دیتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر جاؤ اپنی بیٹی سے پوچھو, تمہاری بیٹی اپنے شوہر کا جواب دے رہی ہے, تم مجھے کہاں اخلاق سکھانے آئے ہو؟ حضرت عمر آگ بگولا ہو گئے, آگ بگولا ہوئے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس آئے اور آ کر ان سے سوال کیا, حفصہ تو مجھے بتا کہ کیا تو بھی اپنے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے جواب دیتی ہے؟ حضرت حفصہ تھوڑی دیر تو اپنے باپ کا جلال اور غصہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے خاموش رہی, لیکن جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتی تھی. تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی جواب دیتی ہوں. اب اور زیادہ حضرت عمر کو غصہ. انہوں نے کہا حفصہ کیا تجھے اس بات کا خیال نہیں کہ اللہ کے رسول کو ناراض کرنا خود اللہ کو ناراض کرنا ہے, اور اللہ کو ناراض کرنے کے بعد تیری دنیا اور آخرت کا کیا حال ہوگا؟ حضرت حفصہ نے کہا یہ ہمارے اور رسول اللہ کے بیچ کی بات ہے, آپ کیوں اس میں پڑھتے؟ لیکن یہ حالات ایسکلیٹ ہوتے گئے اور ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایلا کرنے کا فیصلہ کیا اور مسجد نبوی میں بالا خانے پر آپ نے قیام کر لیا. حضرت عمر فرما رہے ہیں، یہ سارا نریشن حضرت عمر کا ہے، یہ تفصیل. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری بھائی، یعنی انصار میں سے کوئی ایک صحابی، اور یہ ایک دن یعنی آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں نیچے کھڑے ہوتے تو دوسرے دن حضرت کے کوئی انصاری جو صحابی تھے، ان کے نام کی وضاحت نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو وہ دوسرے دن جو ہے وہاں پر پہرا دیتے یا نگرانی یا خدمت کے لیے کھڑے ہوتے. ایک دن رات عشاء کی نماز پڑھ کر میں گیا اور سو گیا، لیٹ گیا، اور میرے دروازے پر بڑی زور سے دستک ہوئی. میں گیا اس خوف کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے. یعنی بنو غطفان ایک قبیلہ تھا جس کے تعلق سے اب مسلمانوں کو اندیشہ یہ تھا کہ غطفان والے حملہ کریں گے مدینے پر. تو میں یہ سمجھا کہ غطفان والوں نے حملہ کر دیا. دروازہ کھولے، وہ انصاری بھائی سے پوچھا کیا بات ہے، غطفان والوں نے کیا حملہ کر دیا؟ تو وہ انصاری صحابی نے فرمایا کہ اس سے بھی بری بات ہوئی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کیا ہوا، اس سے بری کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اپنی ساری ازواج کو طلاق دے دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ gossip has always been the order of the day in any society. Speculations, اندازے، ایسا ہوا ہوگا، میں نے کسی سے کہا ایسا میں نے دیکھا، شاید ایسا ہوا ہوگا. اب وہ سننے والا گیا دوسرے کو بھی وہی بولا کہ بھائی انہوں نے ایسا دیکھا اور یہ اندازہ لگایا کہ شاید ایسا ہوگا. وہ تیسرے کو سناتے وقت ایسا ہوا انہوں نے دیکھا. افواہ خطئی نیوز بن گئی. اب جیسا آج کل واٹس ایپ پہ آپ کو ایک میسیج آتا ہے، آپ خود تو نہیں پڑھتے اس کو، آپ خود بھی نہیں پڑھتے وہ میسیج کو، لیکن فارورڈ ضرور کرتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. جیسا آیا میں ویسی بھیج دیا. کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی تحقیق، سچائی، حقانیت، اس بات کے اخلاق کسی میں نہیں ہے کہ اس بات کی تحقیق کرے کہ جو بات آگے بڑھا رہے ہیں وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے. لیکن افواہ عام ہو گئی اور سارے مدینے میں یہ بات شہرت پا گئی کہ اللہ کے رسول نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. حضرت عمر آگ بگولا ہوئے، فوری گئے حضرت حفصہ کے پاس، پھر اپنی بیٹی کے پاس جا کے ان سے یہ کہا کہ حفصہ میں تجھے پہلے سے آگاہ کرتا رہا، اب تو مجھے بتا کہ اللہ کے رسول نے تجھے طلاق دے دی ہے. تو حضرت حفصہ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتی، لیکن وہ دور تو ہیں. اللہ کے رسول ساتھ نہیں ہے، دور ہے، اب وہ بھی نہیں جانتی. تو وہ فرما دی کہ لا ادری، میں نہیں جانتی. اب حضرت عمر اور غصے میں آئے اور کہا میں تجھے پہلے سے آگاہ کر رہا تھا کہ عائشہ کی باتوں میں مت آ، وہ جو کر رہی ہے وہ کر کے نکل جائے گی لیکن تو پھنس جائے گی. اب حضرت عائشہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی نو عمری کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے کئی باتوں کی ان کو رعایت دی گئی تھی، اور وہ مزاج کی تیز بھی تھی. سب یہ بات جانتے تھے، ان کی زبان بھی تیز تھی، سب یہ بات جانتے تھے، اس بات کی اللہ کے رسول بھی رعایت کرتے تھے. حضرت عمر نے فرمایا عائشہ تو کر کے نکل جائے گی، تو پھنس جائے گی، میں تجھے آگاہ کرتا رہا. اب حضرت حفصہ کے ساتھ ایک اور معاملہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول اس سے پہلے انہیں ایک مرتبہ طلاق دے چکے تھے، لیکن اللہ کے حکم کی بنا پر پھر انہیں اپنے جو ہے حرم میں داخل کیا، اپنے نکاح میں شامل واپس لیا کہ اللہ نے گواہی اس بات کی دی اور اللہ کے رسول کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ ایک دیندار صالحہ ہے، تم اس کو جو ہے مت چھوڑو ہمیں لیے. تو آلریڈی یہ سچویشن سے وہ گزر چکی تھی. حضرت عمر کو اس بات کا خدشہ لگا ہوا تھا. انہوں نے یہ سب کہا اور پھر وہ جلدی جلدی مسجد نبوی تشریف لے گئے. مسجد نبوی گئے
وہاں جا کر اللہ کے رسول کے جو خادم وہاں پر جو ہے ایک کوئی حبشی آپ کے خادم تھے، وہ وہاں پر خدمت پر مامور تھے، ان سے کہا کہ اللہ کے رسول سے عرض کرو کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ گئے، اللہ کے رسول سے ملے، اور اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی ملاقات کی۔ انہوں نے آ کر انہیں کہہ دیا کہ اجازت نہیں ملی ملاقات کی۔ وہ وہیں جا کر ممبر کے پاس بیٹھ گئے، دوسرے سارے صحابہ جمع آ گئے، کوئی رو رہا ہے، کوئی افسوس کر رہا ہے، کوئی رنج کر رہا ہے، سب ایک معاملہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی ساری ازواج کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر وہیں پر بیٹھے رہے۔ بہرحال فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے لیے اللہ کے رسول نیچے تشریف لائے، بغیر کسی سے کوئی جو ہے گفتگو کیے کہ پھر واپس اپنی جگہ چلے گئے۔ وہاں سے حضرت عمر پھر نکلے اس غم کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نے جواب بھی نہیں دیا اور ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی۔ وہاں سے نکل کے ام سلمہ کے مکان پر گئے۔ ام سلمہ کے مکان پر جا کے جو ہے ان کی تنبیہ کرنے لگے کہ تم لوگوں نے اللہ کے رسول کو اتنا تنگ کیا کہ وہ آخر میں جو ہے یہ نوبت پر آ گئے کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ اب وہ ان کی بات کیوں سنتی؟ انہوں نے کہا عمر تم ہر معاملے میں دخل دینے لگ گئے ہو، یہاں تک کہ اب اللہ کے رسول کے خانگی معاملات میں بھی کیا تم دخل دو گے؟ وہاں سے حضرت عمر خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دے سکے۔ وہاں سے نکلے، حضرت عائشہ کے گھر گئے، آواز لگائی یا بنت ابو بکر، کیا تم لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ تم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، گویا تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اب وہ حضرت عائشہ تو حضرت عائشہ تھی، مزاج کی بھی تیز اور زبان کی بھی تیز۔ انہوں نے کہا ابو بکر کی بیٹی، تو جواب میں حضرت عائشہ نے مخاطب کر کے کہا اے خطاب کے بیٹے۔ وہ باپ کے دوست ہیں حالانکہ، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، پہلے جا اپنے برتن میں جھانک۔ ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ سارا بوجھ تو مجھ پر کیوں ڈال رہا ہے، پہلے جا کے اپنی بیٹی کی کرتوت کیا ہے وہ تو معلوم کر، میں اکیلی ذمہ دار ہوں کیا؟ اب یہ سارے واقعے میں یہ دونوں بیویاں ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ بالکل خصوصیت کے ساتھ یہ دونوں کہہ کر کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آنے والی مجلس میں آیات رکھ کے گفتگو کروں گا، اور یہ ایک ایسا نازک مسئلہ ہے جس پر اچھے سے گفتگو ہو جانا ضروری ہے۔ میں آج صرف واقعہ سناؤں گا۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آگ بگولا ہوئے اور جا کے اپنی بیٹی سے جو ہے پھر ان کے اوپر برہم ہوئے، برہم ہو کے بولے کہ میں تجھے پہلے سے سمجھاتا تھا، تو عائشہ کی باتوں میں آ گئی، عائشہ وہ یہ کر کے نکل جائے گی، تو پھنس جائے گی، اور اللہ کے رسول نے اگر تجھے طلاق نہیں دی ہے تو وہ اب تک اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ وہ میری مروت کرتے ہیں، ورنہ تو وہ تجھے کب کا طلاق دے چکے ہوتے۔ بہرحال بیٹی کو بھلا برا کہا، اب وہ پہلے سے غمزدہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ رونے لگ گئی۔ بہرحال روتے دھوتے ان کو چھوڑے۔ بہرحال دوسرے دن، اب یہ ایک دن میں سارا واقعہ ہوا یا ایک سے زیادہ دنوں میں یہ انٹریکشنز جو ہیں، حضرت عمر کے رسول اکرم سے اجازت مانگنا، ان کا اجازت نہیں دینا، اپنی بیٹی کی پہلے تنبیہ کرنا، پھر جو ہے ان کا یہ دوسری ازواج کے گھر جا کے جو ہے ان کی تنبیہ کرنے کی کوشش کرنا، ان کی تلقین کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر اپنے گھر جانا، اپنی بیٹی سے ملنا، پھر واپس اللہ کے رسول سے ملنے آنا۔ کوئی قطعیت کے ساتھ روایات کو جوڑ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک ہی دن میں ہوا ہے، لیکن قرائن کی بنیاد پر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ دن کی بات ہے، ایک دن میں یہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایک ایسی بات تھی جو سارے مدینے میں عام ہو چکی تھی، اور خود عمر اور انصاری صحابی یہ دونوں ایک دن آڑ جو ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں وہاں پر مامور تھے، وہاں کھڑے رہتے تھے، تو اس بات سے وہ غافل نہیں تھے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک مہینے تک کی طوالت میں حضرت عمر اور ان کا مزاج
اور ان کے سارے معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ وہ اتنے دن رکے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ 2 دن 3 دن 4 دن کے عرصے میں یہ ساری تفصیلیں جو ہے یہ واقعات نمودار ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ 1 دن میں ہوا یا 1 سے زیادہ دن میں یہ معاملہ عمل میں آیا۔ غرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے، نماز فجر کے بعد پھر ملنے کی ان سے درخواست کی، اور ان کے جو خادم اللہ کے رسول کے وہاں پر موجود تھے وہ گئے، اجازت طلب کی، اللہ کے رسول نے پھر منع کر دیا، کہ کہا کہ میں نہیں مل سکتا، نہیں ملوں گا، یا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی اجازت نہیں ملی۔ حضرت عمر نے بڑی آواز لگا کر کہا کہ اللہ کے رسول سے تم جا کر کہو کہ میں حفصہ کی سفارش کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ اگر حکم کرتے ہیں تو آپ کے نالین کی گرد پر میں حفصہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں صرف اللہ کے رسول سے مل کے ان کی دلجوئی کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پھر گئے۔ اس مرتبہ حضرت عمر کو ملاقات کی اجازت مل گئی۔ جب ملاقات کی اجازت ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعے کو بیان کر رہے ہیں، دیکھیے حدیث میں ساری تفصیل ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول کے مقام پر وہ سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر گئے تو حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ جب منظر دیکھا تو میری آنکھیں نم ہو گئی کہ ایک ایسا مقام جہاں پر 1 مٹھی جو سے زیادہ اناج موجود نہیں ہے، 1 مٹھی جو، اور ایک دیوار پر کھوٹی پر کسی جانور کا چمڑا لٹکا ہوا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول کو سلام کیا، اور جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ جس چارپائی پر وہ لیٹے ہوئے تھے، بنت جو ہوتی ہے چارپائی کی تو اکثر کھجور کے پتوں کی بنت ہوتی ہے، وہ کھجور کے پتوں سے، جیسے آج کل بچے نوار کا پلنگ وغیرہ دیکھے ہیں نہیں دیکھے ہیں نہیں معلوم ہے، لیکن ایک روب جو ہے وہ پتوں کی روب فائبر سے اس کو بنایا جاتا ہے، یعنی گویا ایک رسی ہے، ستلی ہے، سخت قسم کی ستلی ہے، اس کے اوپر کوئی نرم چیز بچھی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر لیٹے ہوئے۔ تو حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ جب آپ اس سے اٹھے تو میں نے اس کے نشان ان کی پیٹھ پر دیکھے، رسول اللہ کی پیٹھ پر میں نے اس کے نشان اترے ہوئے دیکھے۔ میں دلدادہ ہوا اور اللہ کے رسول سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وہ قیصر و کسریٰ جو دنیا کے کسی خطے کے بادشاہ ہیں، اپنے محلوں میں رہتے ہیں اور اپنے باغوں سے کھاتے ہیں، اور آپ ایسے حالات میں ہیں، ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تعجب سے حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عمر کیا تو راضی نہیں ہے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور اللہ نے تیرے لیے آخرت رکھی ہے؟ کیا حلم ہے، کیا تقویٰ ہے، کیا فقیری اور قناعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو صحت سے، مال سے، حالات سے آزماتا ہے، سب سے آخری منزل میں اس کو اپنے گھر والوں سے آزماتا ہے۔ یہ وہ آخری منزل تھی اللہ کے رسول کی آزمائش کی۔ اکثر انسان بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے اپنے اصولوں کی قربانی دینے پر، اپنے ویلیوز کو کمپرومائز کرنے پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی کے ساتھ اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ جو عبد رسول بننا چاہتے تھے وہ عبد رسول تا دم آخر تک قائم رہیں گے، وہ اپنے کردار پر قائم رہے۔ حضرت عمر ان کی خدمت میں آئے، بیٹھے۔ پہلا سوال حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ان کو سکون ہوا، ان کو اس بات سے سکون ہوا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اب حضرت عمر
وہ واقعہ جو ابتدا میں ابن عباس کو حضرت عمر سنائے اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کا کہ بیوی کس طرح جواب دینے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کا موڈ لائٹ کرنے کے لیے وہ واقعہ سناتے تھے. یا رسول اللہ کتنے اچھے دن تھے وہ، ہم جب مکے میں رہتے تھے ہماری بیویاں ہماری عورتیں ہماری اطاعت میں تھیں، کبھی وہ پلٹ کے ہم کو جواب نہیں دے سکتی تھی، لیکن جب سے ہم یہاں مدینے میں آئے یہاں کی باقی مدینے کی عورتیں جو اپنے شوہروں کو جواب دیتی ہیں ان کی باتیں ان کے طریقے ہماری عورتیں بھی سیکھ گئی ہیں. اور ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوا، میں اپنی بیوی کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے یہ جواب دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کی بیوی بھی انہیں جواب دیتی. اللہ کے رسول کے منہ پر تبسم آ گیا. یعنی حضرت عمر کا یہ بھی ایک سائڈ دیکھیے کہ ایک بہادر جیدار انسان، تیز مزاج کے، جنگ کے لیے یعنی تصادم کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والے، غصے والے، جس سے شیطان بھی خوف کھاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے. یہ ان کی پرسنالٹی کا یہ سائڈ. اب یہ سائڈ بھی دیکھیے کہ جب موقع آ جائے تو اپنے آقا کی دلجوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے بھی کچھ وہ کر سکتے ہیں ایسا کہ جس سے ان کے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. اللہ کے رسول نے مسکرا دیا. اللہ کے رسول سے پھر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ایسی بات سارے مدینے میں مشہور ہو گئی ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، میں وہی آپ سے عرض کرنے کے لیے آیا ہوں. اب آپ نیچے تشریف لائیں اور لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیں کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو اور آپ کی ازواج کو بھی سکون حاصل ہو. تو پھر اللہ کے رسول نے ان کی بات مان کر نیچے آنے کا فیصلہ کیا اور وہ نیچے تشریف لائے اور آ کر اعلان کیا کہ بھائی یہ بات غلط افواہ مشہور ہو گئی ہے، میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے. لیکن ان کی تنبیہ بھی ضروری تھی، ان کی اصلاح بھی ضروری تھی، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا. اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو اللہ کا ہے اس کا انکار اگر کریں تو کفر ہے. جو اللہ کا ہے اس کا انکار کرو تو کفر ہے. جو رسول اللہ کا ہے اس کا انکار کرو بھی تو کفر ہے. آپ غور فرما رہے ہیں یہ بات کو کہ اللہ جو کہے اگر اس کا انکار کرے تو کفر، رسول اللہ کی کہی بات کا انکار کرے بھی تو اسی درجے کا کفر، کیونکہ اللہ کا کہا بھی کہنے والا رسول اللہ ہے. اللہ نے کیا کہا ہے کس نے جانا؟ اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں گواہی دی ہے وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحى، یہ تو وہی کہتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار بھی کفر ہے. اب امہات المومنین کا کیا موقف ہوا؟ رسول کی نافرمانی کر رہی ہے، ان سے اس بات پر جھگڑ رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم میں قناعت کرے اور وہ زیادہ مانگ رہی ہیں. لیکن یہاں پر آپ کو اس بات کی نصیحت ہے کہ کوئی اور کرے تو کفر ہے، بیوی کرے تو کفر نہیں ہے، اس کو ناز کرنے کا حق ہے. کیا اعزاز ہے؟ دنیا کا کوئی آدمی اگر وہ کام کرے تو وہ کافر ہے، لیکن بیویوں کو اس بات کا ناز حاصل ہے کہ وہ کر سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال وہاں سے نکلے اور وہاں پر ایلا کی مدت پوری ہوئی. ایک اہم نقطہ یہاں پر یہ بیان کرتا چلوں، یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ 1 مہینے تک علیحدگی کا قصد کیا تھا آپ نے، قسم کھائی تھی 1 مہینہ الگ رہنے کا، لیکن وہ دن 29واں تھا جس دن آپ اوپر سے اترے نیچے. وہاں سے نکلے، سب سے پہلے گئے حضرت عائشہ کے پاس جو رنگ لیڈر تھی. یہ سارا جو سرکس ہوا اس کی رنگ لیڈر جو تھی وہ حضرت عائشہ تھی. تو سیدھے سب سے پہلے حضرت عائشہ کے مکان گیا. وہاں پہ حضرت عائشہ کو اس بات کی بے چینی ہوئی کہ یا رسول اللہ
آپ نے 1 مہینے کا قصد کیا تھا اور آج تو 29 دن ہوئے. دیکھیے اس بات کا بھی آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ وہ بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنے شوہر کا کتنا خیال کرتی ہیں کہ وہ ایک ایک دن گن رہی تھی کہ کتنے دن ہوئے اللہ کے رسول کو جا کر وہاں بیٹھے ہوئے ہم سے دور. حساب تھا ان کے پاس 29واں دن ہے آج، آپ کیسے آج آ گئے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مہینہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے، 29 دن کا بھی ہوتا ہے. تو یہ قانون ہے ہمارے پاس، مہینہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے، 29 دن کا بھی ہوتا ہے. اس کو آپ کسی موقع پر حالات میں اگر چاہیں تو اس نظیر کو استعمال کر سکتے ہیں کہ مہینے کا حساب آپ 30 کے بجائے 29 دن کا بھی کر سکتے ہیں. مہینہ 30 اور 29 دن کا ہو سکتا ہے. غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ میں جو تم سے کہوں اسے غور سے سنو، فیصلہ فوری نہیں سنانا، جا کے اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لو، جا کے اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لو اور پھر مجھے جواب دینا. اللہ کا ایک حکم آیا ہے وہ میں تمہیں سناؤں گا. اظہار پورا ہوا. دیکھیے 3 مراحل ہیں. اظہار اختلاف کا تھا جو ازواج نے کیا. ایتا علیحدگی کے عمل کو کہتے ہیں، الگ ہو گئے. اب تخیر کا وقت تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تخیر نازل فرمائی سورہ احزاب کی. یہ جو ہے 28ویں آیت، سورہ احزاب 33واں سورہ ہے، اس کی 28ویں آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، تم دنیا اور اس کے اسباب اگر چاہتی ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے کہ اگر تم لوگ دنیا کی آسائش اور دنیا چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن، کیوں نہ میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں. سراحن جمیلہ، جس طرح اچھی طرح سے رخصت کی جاتی ہے اس طرح میں تم دونوں کو کچھ دے دلا کر رخصت کیوں نہ کر دوں. یہ اللہ کا حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے نبی اپنی بیویوں سے کہ اگر تم دنیا اور اس کے اسباب چاہتی ہو تو پھر کیوں نہ میں تمہیں کچھ دے دلا کر جس سے تم راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. جس طرح اچھے سے جو خوبصورت طریقے سے جو چھوڑا جاتا ہے، کیوں نہ میں اس طرح تمہیں چھوڑ دوں کچھ دے دلا کر بغیر کسی اختلاف کے. اللہ کے رسول نے یہ آپشن رکھ دیا ان کے سامنے اور کہا کہ فیصلہ تمہارا ہے. کیا تم اللہ کی طرف لوٹتی ہو؟ کیا تم اللہ کی طرف لوٹتی ہو یا پھر دنیا اور اس کی آسائش کو پسند کرتی ہو؟ اگر ایسا کرتی ہو تو میں تمہیں کچھ دے دلا کر چھوڑنے کے لیے تیار. گویا آپ اس بات کو غور فرمائیے کہ آج ہم اپنی بیویوں، اپنی گھر کی جو فیملی کی مجبوری میں کہاں کہاں اپنے اصولوں کی قربانی دیتے ہیں. مال کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، محض اس وجہ سے کہ ہمارے گھر والے خوش رہیں. آدمی کی زندگی کا جو امتحان ہے وہ سب سے بڑا اس کا امتحان اس کی فیملی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے لیے تمہارا سب سے بڑا فتنہ تمہارے بیوی بچے ہیں. کیونکہ آدمی اپنی تکلیفوں کو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے اس کے بیوی بچے تکلیف میں ہوں تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور وہ اپنے اصولوں، اپنے دین، اپنے نظریات کی قربانی دے کر اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ ایک بڑا کامن جملہ.
جان دو اللہ معاف کرنے والا ہے, اگلی بار سے احتیاط کریں گے. کیا 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 کرتا ہے, کیا کیا نہیں کرتا ہے انسان. جانے دو, یہ بار جانے دو, یہ بار جانے, ہر بار یہ بار جانے دو, اگلی بار سے وہ اگلی بار کبھی آ ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ سب سے بڑے امتحان کے طور پر ڈالا گیا. اللہ اگر چاہتا تو یہ سارے معاملات اور واقعات تاریخ کے اوراق میں کہیں گم ہو جاتے. اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ واقعات کا وقوع ہونا اور وہ عوام الناس کے سامنے آنا, اس کے پیچھے اللہ کا یہ مقصد خاص ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے سامنے اللہ یہ چاہتا تھا کہ دنیا کے سامنے ایک عملی پیمانہ مقرر کر دیا جائے کہ اے انسانوں, اے مومنوں, اگر تم سے تمہاری بیویاں دین سے دوری کا تقاضا کرے یا ان کے تقاضے کی وجہ سے تم دین سے دور ہو رہے ہو تو تمہارے لیے یہ اچھا ہے کہ تم انہیں کچھ دے دلا کر ان سے فراغت حاصل کر لو. اگر ایسے حالات ہیں تو ان کو کچھ دے دلا کر فراغت حاصل کر لو, اللہ تمہارے ساتھ ہے. میں وہ ساری تفصیل آیات کی میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو سناؤں گا, لیکن آج واقعہ سنانا مقصود تھا. حضرت عائشہ نے فرمایا, دیکھیے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم کچھ دے دلا کر ان کو چھوڑ دو اچھے سے, دل برا کرے بغیر. اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو یہ بات سنا. اب وہ تو حضرت عائشہ تھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس بات کا پوچھنے کا کیا معاملہ ہے, میں جا کے اپنے ماں باپ سے کیا پوچھوں گی اور کیا پوچھ کے آگے فیصلہ کروں گی, آپ میرا فیصلہ ابھی لے لیجئے, مجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا منظور ہے, مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. حضرت عائشہ اس بات سے راضی ہو گئی, لیکن پھر حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستگی سے فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں نے یہ چنا ہے, آپ اپنی دوسری ازواج سے مت کہیے. ساری تفصیلات ہیں حدیث کی کتاب میں, حدیثوں میں موجود ہیں. یا رسول اللہ میں نے یہ چنا ہے, آپ اپنی دوسری ازواج سے نہ کہیں. گویا وہ یہ چاہتی ہے کہ دوسری ازواج مغالطے میں رہے اور وہ دوسری بات چن لے کہ بھائی کچھ دے دو ہم جاتے ہیں, تاکہ دوسری ساری سوکنوں سے انہیں نجات مل جائے. پھر ان کی کم عمری تھی, اس وقت ان کی عمر کچھ 17-18 سال کی. عائشہ نے اپنے شوہر سے کہا, اللہ کے رسول سے, کہ بھائی میں جو آپ چنی ہوں وہ آپ اپنی دوسری ازواج سے مت کہیں. اللہ کے رسول نے جواب دیا, عائشہ اللہ نے دنیا میں مجھے مبلغ بنا کر بھیجا ہے, میں لوگوں کو کاٹنے والا نہیں, ان کے لیے دشواریاں پیدا کرنا میرا کام نہیں ہے. غرض اللہ کے رسول نے ساری ازواج کو یہ آیت سنائی, اللہ کا حکم سنایا, اور وہ ساری کی ساری ازواج مطہرات جن میں سے کوئی بلا استثناء سب نے اس بات کو چنا کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے راضی رہے. اور اللہ کے رسول کے اور ان کی ازواج کے بیچ میں یہ جو تنازعہ پیدا ہو گیا تھا, ایک بڑا فتنہ تھا, ایک بڑا فساد تھا, جس سے اللہ کے رسول کی زندگی درہم برہم ہوئی تھی, اس کا اختتام ہوا. انشاءاللہ العزیز آنے والے ہفتے میں اس سے منسلک کچھ آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں, اس کی مختلف باریکیوں پر تبصرہ کیے بغیر ان کو سنا دینا میں مناسب نہیں سمجھتا تھا, اور ایک ہی نشست میں واقعہ اور آیات سناتا تو کافی طویل گفتگو ہو جاتی تھی. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آج آپ کو صرف واقعہ سناؤں, اور آنے والی نشست میں میں آپ کو ان آیات کے بارے میں بیان کر کے سناؤں اور اس کی تفسیر اور توضیح کر کے سناؤں کہ کیا بات تھی, کیا معاملہ تھا. اور اس واقعے کے پس منظر میں جو نیگیٹو پروپیگنڈا اور اللہ کے رسول کے کیریکٹر کو ملائن کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے, اغیار تو کرتے ہی ہیں لیکن نادانی میں کہیے یا پھر ناعاقبت اندیشی میں کہیے, ہمارے بھی لوگ کرتے ہیں, تو مسلمانوں نے بھی کیا ہے. اور اکثر جو ہے تاریخ لکھنے والوں نے ان کانسپریسیز کو بغیر سوچے سمجھے کے کوٹ کیا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ انفلکس آف انفارمیشن فلڈ ہے, روز صبح میں ایک میسیج, دوپہر شام میں ایک میسیج, پڑھنے سے پہلے دوسرا میسیج ہے,
تو آج کے بچے جو کاسموپولیٹن سوسائٹی میں ایکسپوزڈ ہیں مختلف نظریات حیات کو، ان کے سامنے کہیں اور سے یہ بات آئے اور وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کا احاطہ میں ہی کر دوں اور واقعات اور اس کے صحیح تناظر کو آپ لوگ بہتر طریقے سے سمجھ جائے. تو انشاءاللہ العزیز آنے والے ہفتے میں وہ کریں گے. آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنی گفتگو کافی ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.